میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے دل کی گہرائی سے اس گوہر نایاب کو میری زبان تک منتقل کیا اور اس کا تاثر قوم پر اس طرح سے ظاہر ہوا کہ 2000 نوجوان یکدم میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حسن بھائی آپ کوشش کریں، آپ جیسا کہیں گے ہم آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ میں اپنے ان تمام تر نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے پڑوسی، میرے محلے دار، جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جو اس وقت اس محفل میں شریک ہیں، جو بہت سارے احباب اور دوست اور نوجوان بذریعے سوشل میڈیا اپنے گھروں میں شامل ہیں، اور میں تمام ڈسٹرکٹ کی کابینہ، محبان کراچی، حافظ محمد ارشد صاحب، آواز پاکستان، شکیل شیخ صاحب، شیخ ویلفیئر کے ہمارے ہر دل عزیز شاہد معین بھائی، میں تعارف کراتا چلوں آپ کو کہ ہمارے یہ شاہد معین بھائی، ہمیشہ ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو وہ ایک گوشہ نشینی کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور انہیں بار بار کہنے پر بھی وہ معذرت کر لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ میں اندھیرے میں بیٹھوں گا اور قوم کو روشنی کی طرف رستہ دکھاؤں گا، اور یہ ان عظیم لوگوں میں ان کا شمار میری نگاہ میں کیا جاتا ہے کہ جو قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں۔ جیسے ہی پینڈیمک کا آغاز ہوتا ہے اور میں نوجوانوں کو آواز لگاتا ہوں کہ کراچی کے اندر بے شمار NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، مختلف اوقات میں وہ کام کرتی رہی ہیں، 2005 کا زلزلہ ہو، دیگر اس طرح کے حوادثات ہوں، کسی بھی صورت کے اندر AD ہے، چیپا ہے، JDC اور دیگر بہت سارے NGOs جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں وہ شرکت کرتے رہے۔ لیکن اورنگی ٹاؤن کے اندر میں ایک بہت اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حسن امام صاحب آپ اپنی کسی NGO کو رجسٹر کرا لیں، تو میرا جواب انہیں یہ ہوتا ہے کہ میری NGO 1400 سال پہلے بن چکی ہے، اور اس NGO کے بانی کا نام ہے کہ جن کے لیے ایک شعر کہتا ہوں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ کہ سفر کا دوران ہے، قحط کا وقت ہے، حضور علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، لوگوں میں سامان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی وہی صورتحال ہو جاتی ہے جو اس وقت پینڈیمک میں ہمارا مزدور طبقہ گھروں میں مقید ہو کر رہ گیا، ہمارا وہ طبقہ جو سائٹ ایریا کے اندر، جو کورنگی کے اندر، جو دیگر علاقوں کے اندر اورنگی سے اولتی میں سفر کر کے 20-22 کلومیٹر حتیٰ کہ 60 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہے، اسے گھر میں لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی یقیناً وہ صورتحال رہی ہوگی کہ سفر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، سفر کرنے والے جانوروں کی کمی ہے، مشکیزوں میں پانی کی کمی ہے، سر پر ڈالنے والی چادروں کی بڑی شدید قلت ہے، تو میرے آقا حضور نبی مہربان حضرت احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے، ایک NGO کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس بنیاد کو آپ یاد رکھیے گا کہ میرے دل کے کسی گوشے میں یہ بات اٹھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر سے تیاری کچھ کر کے نکلتا ہوں، لیکن جانے اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے میں کس طرف نکل پڑتا ہوں۔ تو ذہن کے کسی گوشے میں ایک بات یہ بھی آئی کہ حضور علیہ السلام کا حکم نازل ہوا کہ جس کے پاس بھی ایک سے زائد مال ہے، میں توجہ چاہوں گا آپ تمام حضرات کی، کہ جس مومن کے پاس بھی ایک سے زائد مال ہے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کو وہ لوٹا دے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد کوئی چیز ہے
تو وہ دوسری چیز اپنے مومن مسلمان بھائی کو لوٹا دے. تو یاد رکھیے کہ چیز لوٹائی اسی وقت جاتی ہے جب کسی کی امانت آپ کے پاس پڑی ہو. اگر آپ نے کسی این جی او کو رجسٹر کرایا, اپنے چند دوستوں اور رفقا سے مل کر کچھ فنڈ ریزنگ کی, کچھ اکٹھا گیا, کچھ آپ نے مال و اسباب جمع کر لیے, آپ نے غرض اپنی قوم و ملت کے لیے کوئی بھی خدمت کی, تو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں تو یہ احسان ضرور ہے, لیکن اگر آپ نے بطور احسان اس کام کو کیا تو آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی ایک سے زائد مال ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ مال لوٹا دے, وہ اسے دے دے, کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے, وہ تمہارے کسی مومن بھائی کی امانت ہے جو اس تک جانا بے حد ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مال تھا, اگر آپ کے پاس اسباب تھے اور آپ نے لوگوں کے دروازے بجا کر راتوں میں دروازے کھڑکاتے ہوئے دوپہر کے وقت ٹرکوں میں راشن کی صورت میں یا بوتلوں کے اندر ہاتھ صاف کرنے والی سینیٹائزر کی صورت میں آپ ایک لیکوڈ لے جا کر کسی کو دے رہے ہیں, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا مقدر آپ کی جیب میں ڈال رکھا تھا. آپ اسے دے رہے ہیں, آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے, باوجود اس کے کہ آپ نے ایک بڑا عمل کیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس بات پر راضی ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. تم نے اللہ کی نظر میں احسان کیا. یہ تو بات ہو گئی آپ کی این جی او کی کہ آپ کے پاس ایک مال سے زائد ہے, آپ نے اپنے مومن بھائی کو وہ چیز لوٹا دی, اسے دے دی, تو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں احسان لکھ دیا جاتا ہے. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حکومت ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حکمت ہے. رہتی دنیا تک کے لیے نبی علیہ السلام کا کردار ایک مثال ہے, اور وہ مثال اس طرح سے ہے کہ ایک یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے. حضور علیہ السلام مصلی بچھاتے ہیں, امامت مغرب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہودی حضور کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہے اور آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے تم اس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہو, کہ محمد سنا ہے کہ اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرتے ہو. ہائے وہ کون سی عبادت ہے کہ تیری رعیت کے اندر ایک یہودی خاندان بھوکا پڑا رہے. حضور علیہ السلام نے نماز موقوف فرما دی. حضور علیہ السلام نے مصلی چھوڑ دیا. اپنے مصلی کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما ہوگا, اسے مال خانے میں لے گئے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ ہاں میں اپنے رب کے آگے پہلے جھک لوں گا, مگر میں اپنے رب کے حکم کو پہلے مانوں گا, کہ میں اپنے رب کی عبادت بعد میں کروں گا مگر اس کے حکم کی تعمیل میں پہلے کرتا ہوں. اسے کئی اونٹوں پر سوار کر کے اسے غلہ دیا گیا, اسے راشن دیا گیا, وقت کی ضروریات اسے فراہم کر دی گئی, اسے مشکیزیں دیے گئے, عورتوں کے لیے چادریں دے دی گئی اسے. وہ لے کر اپنے گاؤں میں جاتا ہے, اور جانے کے بعد میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جا رہا ہوگا مگر فرشتے آ کر کہہ رہے ہوں گے کہ اے مصطفیٰ, آپ کا اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی حکمران ہوگا تو نماز بعد میں پڑھے گا, عبادت بعد میں کرے گا, اپنے رب کے آگے سجدہ ریز وہ بعد میں ہوگا, پہلے خلق خدا کی خدمت کرے گا. کیا ہم جن لوگوں کو منتخب کرتے رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں, کیا انہوں نے کبھی, ہم نے تو انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کوئی نماز کہاں ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے, کوئی ناف سے نیچے ہی ہاتھ لے جاتا ہے, کوئی ہاتھ سے چشمہ صاف کرتا ہے, کوئی ٹیشو پیپر سے اپنے ناک کان صاف کرتے ہوئے اپنی جیبوں میں ڈال دیتا ہے. اسے مائک پکڑنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سلام پھیرے دیر نہیں ہوئی ہوتی وہ گلے ملنے لگ جاتا ہے. اسے اتنی تمیز نہیں ہے تو وہ نبی مہربان حضرت احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو کیسے جان سکتا ہے, اسے آداب حکمرانی کیسے آ سکتی ہے. بات وہی گھٹی کی انہوں نے کی. ابھی کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑی بوڑھیوں سے, نیک لوگوں سے بچوں کو گھٹیاں دلائی جاتی تھیں کہ یہ بچہ نیک ہوگا بڑا ہو کر.
آج سیاسی لوگوں کو ایک حدیث سناتا چلوں میں کہ اگر کسی شخص نے کسی امیر کبیر اور طاقتور انسان کی تعظیم اس بنیاد پر کی کہ وہ بڑا متکبر ہے، وہ بڑا مالدار ہے، اور اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خدا کی قسم جنت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ آج میں نے محبان کراچی، یہ ہمارے شاہد معین بھائی اور میرے تمام رفقا جو آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، میرے پاس ناموں کی طویل ایک فہرست موجود ہے، آپ تمام حضرات میری نگاہوں میں ہیں، میرے دل میں ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے I just do not have any kind of NGO، لیکن میں جس NGO پر کام کر رہا ہوں وہ سنت نبوی کی ایک کوشش ہے، الحمدللہ۔ میں اس خدمت کو حضور کی سنت کے طور پر عمل کرتا ہوں، اور نوجوانوں میں تمہیں شاباش دیتا ہوں، تم سب میرے 2000 نوجوان، میرے دست و بازو، کہ تم میرا حوصلہ ہو، تم میرے لیے آکسیجن کی مانند ہو، کہ آج اگر تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو آج جس طرح سے پچھلے 17 سالوں سے میں خاموشی سے خدمت کرتا چلا جا رہا تھا، آج بھی میں گمنامے کی زندگی میں اسی طرح سے خدمت کرتا۔ آج اگر میں اپنا چہرہ لے کر کراچی کی بے شمار NGOs کے سامنے بیٹھا ہوں، آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے تو اس کا صحرا میرے ان نوجوانوں کے سر پر جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی مراد کو پوری فرمائے، اور ان کی مراد صرف اللہ کی رضا ہے واللہ۔ کہ یہ اگر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم تمام حضرات عوامی مسائل پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں، عوام کے بے شمار مسائل ہیں، عوام بہت پریشان ہے، اور دوسری طرف عوام کو راشن کا ایک سیلاب دیا جاتا ہے اور بہا دیا جاتا ہے، اچھی بھی تقسیم ہوتی ہے، بعض جگہوں پر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری محافظت پر مامور ہیں، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہمارے ادارے، میرا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے میرا۔ آج بھی ہمارے انسپیکٹر چودھری اسلم صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور کئی ایسے لوگ جنہوں نے مجھے ہاتھ دبا کر منع کیا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارا نام مت لیجئے گا۔ میں دل میں آپ کا نام لے رہا ہوں کہ وہ لوگ میرے پاس آئے۔ آج تک ہم نے یہ شکایات دیکھی ہے کہ پولیس لوگوں کو تنگ کرتی ہے، رینجرز لوگوں کو پریشان کرتی ہے، خفیہ ادارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، مگر میری قوم کو ایکوموڈیٹ کرنے میں لاکھوں روپے کا فنڈ مجھے اداروں نے دیا کہ اپنی پوری تنخواہیں 87,000 88,000 تنخواہیں وہ وہاں سے نکال کر لاتے اور خاموشی سے میری جیب میں ڈال دیتے کہ شاہ صاحب خدا کا واسطہ اسے قبول کر لیں، میری حلال کمائی اسے قبول کر لیں۔ یہ بھی ہم میں سے ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہیں، جڑ کر تو دیکھیں کبھی آپ ان کے مسائل سننے کی کوشش بھی تو کریں۔ اگر ہم NGOs کے تحت عوامی مسائل کا حل کر رہے ہیں تو یہ بھی عوام ہی ہیں، یہ بھی عوام ہی ہیں۔ آپ ان کے قریب جا کر تو دیکھیں، انہیں کوئی چھوت کی بیماری نہیں لگی ہوتی، آپ ان کے قریب جائیں، ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا تعلق قائم کریں، یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا یہ کردار ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کہ اورنگی ٹاؤن کو ایک تاثر یہ دیا گیا کہ اورنگی ٹاؤن کے اندر لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، اور انہیں راشن کی ضرورت ہے، ان کے بچے پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کے پیروں میں اچھی جوتیاں نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اورنگی وہ علاقہ ہے کہ گھر کی عورت اگر کام بھی کرتی ہے، باپ اگر سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے۔ آپ کسی اور علاقے کے اندر یہ خصوصیت مجھے نہیں دکھا سکتے۔ یہ وہ علاقہ ہے جن اسکولوں سے پڑھ کر ہم نکلے ہیں، دریوں پر بیٹھ کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے نوجوان آج وہ پینٹاگون کے اندر اور ناسا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر میرے دوست، میرے ساتھ پڑھنے والے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اورنگی کی سرزمین کا کمال ہے۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اورنگی ٹاؤن کی۔ اگر آپ اسے حدت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اگر اس لمحے آپ نے اورنگی ٹاؤن کی کوئی مدد کی ہے
تو آپ کے ذہن میں اگر یہ گمان ہے کہ یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بھکاری ہے، تو یقیناً ایسا نہیں ہے. جو لوگ ان کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نکلے ہیں کہ ان کے پاس ایک مہینے کی سیلری نہیں آئی تھی، اور آپ نے اگر انہیں کچھ دیا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں تھی جو دوسری اس غریب کی امانت تھی جو آپ نے اس تک پہنچا دی ہے. آپ نے اگر کسی کے عزت النفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے اندرون سندھ میں، میرے صوبے کے اندر کیا حال ہے کہ ایک 500 روپے اور 1 کلو آٹا اگر کسی سے دیا جاتا ہے تو اسے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. اور آج لوگوں کے دروازوں پر جا کر زبردستی کہا جاتا ہے، اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شاہ صاحب آپ کے علاقے میں راشن بانٹنا ہے. میں نے کہا بانٹ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ سروے کر دیجئے. میں نے انہیں سروے کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے دروازے جا کر بجائے، ٹوٹے پھوٹے گھر تھے، دروازے نیچے سے گل رہے تھے. رینجرز نے ان کے دروازے بجائے جا کے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے لوگ. انہوں نے دروازہ بند کر کے کہا کہ جاؤ جو ضرورت مند ہے اسے دے. اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہو، میں پورے پاکستان سے مخاطب ہوں اس وقت، کہ اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ اورنگی ٹاؤن بھوکا یا ننگا ہے، تو ایسا خدا کی قسم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تعلیم کے زیور سے پیراستہ کر رکھا ہے. آپ دکھا دیں کسی خطے میں اتنی تعلیم دکھا دیں. میں سوال کرتا ہوں ہمارے چودھری اسلم صاحب سے، آپ ایک انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ نے اس قوم میں پڑھا لکھا طبقہ دیکھا؟ یقیناً ایک بہترین پڑھا لکھا طبقہ ہمارے پاس موجود ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، مگر مجھے سننے کے لیے آج یہ سینکڑوں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے. کہنا کچھ چاہتا تھا کہ جانے اپنے لوگوں کی محبت میں کیا کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر این جی اوز ہماری جو بدنام ہیں، نارملی اگر ہم کسی این جی او کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک نیگیٹو امپیکٹ ہمارے ذہن میں پہلی فرصت میں آ جاتا ہے، یار یہ این جی او ہے، یار یہ چندے لیتے ہیں، یار یہ مال کھا جاتے ہیں، یار جب تک اس نے این جی او نہیں بنائی تھی تو یار ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا. آج اس کی این جی او بناتے اس کے پاس ایک ڈبل کیبن گاڑی آ گئی، اس کا گھر دیکھو کتنا شاندار ہو گیا ہے، اس کا لائف سٹائل کتنا زیادہ چینج ہو گیا ہے، یہ اداروں میں بیٹھنے لگ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بہرحال ایک تاریخ کے اندر یہ بھی ایک حقیقت کا حصہ ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے این جی او کو سمجھنا ہے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد یہ ڈالی تھی کہ تمہارے پاس ایک سے زائد مال ہے تو دوسرے کو بانٹ دو، آپ اپنی ذات کے اندر ایک این جی او ہیں. گو کہ یہ ذمہ داری آپ نے تو اپنی نبھا لی، اور یہ لمیٹڈ ذمہ داری ہے جو آپ نبھا رہے ہیں. اور بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو ترک کرو، اپنی نمازوں اور اپنے مصلی کو چھوڑ دو، اور پہلے بھوکے کے گھر پر کھانا پہنچا دو. اور اس کے بعد مثالیں ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا مولا علی الملک مشکل کشا علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ کیا کردار ہے اور کس طرح سے غرباء اور مساکین کے لیے انہوں نے اپنی حکومتوں کے دوران اپنی تمام تر زندگیاں وقف کر دی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دروازے پر کوئی دستک دے؟ مجھے ایک لڑکے کی بات یاد آئی. پرسوں اس نے مجھے کہا کہ تم آل رسول ہو، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کتاب میں پڑھا کہ جب کوفے میں کسی کو ضرورت ہوتی تھی مال کی، وہ کسی بخیل کے پاس جاتا تو وہ بخیل مولا علی کا در دکھا دیتا کہ جا وہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. تو اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ بابا جی، میرے نوجوان یہاں مجھے بابا کہتے ہیں کہ بابا جی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے لوگ آپ کے گھر کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے. یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے، یہ تربیت کے لیے یہ بات میں نے کی. میں اپنے کسی نام و نمود کے لیے نہیں، میں نام و نمود ہرگز نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوانوں کے اندر، یہ پینڈیمک ایک عارضی معاملہ ہے، انشاءاللہ ہم قریب اس سے نکل جائیں. اس سے بڑی اب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بیماری آتی تھی تو بیماری بتاتی تھی کہ میں بیماری ہوں، اور گھر کے لوگوں کو، محلے کے محلوں کو ہیضہ ہو جاتا تھا، انہیں پلیگ ہو جاتا تھا، طاعون ہو جاتا تھا، بہت ساری انفلوئنزا ہو جاتا تھا، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے. یہ جانے کیسی بیماری آئی ہے کہ جس سے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یہ بیماری، اس سے بچو.
اور وہ بیماری ہمیں نظر کہیں نہیں آتی، لیکن اے بیماری تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو یکجا کر دیا، کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تو نے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف لے جانا چاہا، اور آج ہم ان تمام دلوں کی ڈسٹینسنگ کو دور کرتے ہوئے وی آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، کہ آج دلوں کو ملا دیا ہے تو نے۔ اگرچہ یہ پینڈیمک ایک وبا ہے تو ہمیں اس وبا سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس وبا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہ شاہد معین بھائی آپ کی محبتوں کے یہ نذرانے میں قبول کرتا ہوں شیخ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، میرے بڑے بھائی سید مظہر امام، میرے بڑے بھائی سید اطہر امام صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ تشریف نہیں لائے، اور آپ تمام تر احباب جو یہاں پر آئے، کہ ہماری ذمہ داریاں اس پینڈیمک کے دوران، کہ آٹا چاول گھی تیل اور کسی کو ایک ریڑھی لگا دینے سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ ہماری ذمہ داریاں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ شروع بھی نہیں کیا، ابھی ہم نے پر تولے ہیں، ابھی ہم گھونسلے سے نکلے ہیں، ہمیں اندازہ یہ ہوا ہے کہ ہم بھوکے صحیح، مگر میرا پڑوسی، اگر آپ کا کوئی پڑوسی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنا حساب وہ خود دے گا۔ آپ کو حساب اس چیز کا دینا پڑے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا کیوں تھا۔ کیا ہم نے سب سے پہلے اپنے پڑوس کو جھانک کر دیکھا؟ یقیناً ہم وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پڑوس کے دروازے کو بجا کر ان سے پوچھا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے، یا کم سے کم اپنے شوربے کا پیالہ ایک بڑھا کر اسے دے دیا کہ بھائی یہ میری طرف سے ایک نذرانہ اور تحفہ قبول کر لیں، تو ہم سب ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ ابتدا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا ناسور، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پستول دے کر انہیں ڈکیتی کی وارداتوں کی طرف باقاعدہ پرووک کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے، اپنے ماحول کے اوپر نظر رکھنی ہے، ان عناصر پر آپ نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو میرے بچے کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ آپ کے علاقے کا بچہ، آپ کو یاد ہوگا ارلی 80s کے اندر ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب یوم پاکستان ہوتا تھا، یوم آزادی پاکستان 14 اگست کو، میری سڑک کے اوپر میرے بزرگوں کی تصویریں مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک فلیگ ہوسٹنگ کرواتے تھے افسر بھائی، ہمارے بڑے سینئر ہماری اس ٹیم کے کھڑے ہیں پیچھے، میرے بڑے بھائی کے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ بڑا ایک اچھا ایکویژن ہوا کرتا تھا، بچوں کو بلا کے اسپورٹس ڈے بنایا جاتا تھا، ڈیبیٹس کروائے جاتے تھے، شاعری ہوتی تھی، نعت خوانی کے مقابلے ہوتے تھے، اور علاقے والے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بہت بڑا ایک سسٹم آرگنائز کرتے تھے، اور ان بچوں کے اندر ایک انتہائی حب الوطنی کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اگلے سال پاکستان کے لیے وہ کہوں گا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کہ آج پب جی کھیلنے والے ہاتھ میں اسمارٹ فون لیے کسی بچے کے دل میں وہ حب الوطنی ہے؟ ایک شیئر اور لائک سے زیادہ اس کے دل میں کوئی محبت نظر آتی ہے؟ کیا ہم نے ان کو فزیکل ہیلتھی انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے گھر کے ارد گرد جو فیملی پارکس تھے، جو واک ویز بنانے تھے، جو کرکٹ اسٹیڈیمز بنانے تھے، جو کہ کھٹائی میں پڑ گئے سارے کے سارے اٹھا کر، بڑے بڑے گراؤنڈز جن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا گیا، کیا ہمارے کسی بچے کو کرکٹ سکھانے کی کوشش کی گئی؟ کیا کسی ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے میرے کسی بچے کو پاکستان سے موقوف ہو جانے والی ہاکی، جو پاکستان کا قومی کھیل ہے، کتنے بچوں کو پتا ہے کہ ہاکی کیا کھیل ہے، ہاکی کس طرح سے کھیلی جاتی ہے؟ میرے کسی بچے کو پتا ہے کہ فٹ بال پر کک کس طرح سے ماری جاتی ہے؟ میرے کسی بچے کو یہ پتا ہے کہ سائیکلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ میرے کسی بچے کو یہ پتا ہے کہ لانگ جمپ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ یقیناً میرے کسی بچے کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ کیا میرا بچہ سٹی اور بیکن میں 20-20 ہزار روپے فیس پر پڑھنے والے بچے کے مقابلے میں A1 گریڈ لینے کے بعد جب کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو کیا اسے اس زمانے میں جو ضروری زبان ہے انگریزی زبان آتی ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں شروع کرنا ہے، ابھی یہ رن وے ہے،
میں اس رنوے سے شروع ہو کر پی آئی اے کے رنوے پر گرنے والے جہاز تک بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ تمام حضرات کی توجہ بھی چاہتا ہوں, آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی اڑان بھرنے کے لیے انہیں وہ مواقع فراہم کیے؟ میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کیا, کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بچہ باہر نکلے گا تو پان اور گٹکے کی لت میں نہ پڑ جائے, میرا بچہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر نہ ملوث ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کوئی پستول تھما دے, میرا بچہ کسی ایسی جگہ پر نہ چلا جائے کہ جو کسی ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو اور اسے آکسیجن شاٹ لگانے کے بعد چرس یا ہیروئن کی عادت میں کوئی ملوث کر دے. کیا ہم نے اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے نہیں کی ہے. ہم مجموعی طور پر, اجتماعی طور پر ذمہ دار ہیں, ہم قصوروار ہیں, ہم مجرم ہیں اس چیز کے. ہم نے اس چیز پر تو زور دیا کہ ایک پینڈیمک ہوتا ہے, ہم اس پر لوگوں سے راشن جمع کرتے ہیں, دنیا بھر میں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ بہاری قوم بیکاری قوم ہے, یہ غریب ہے, یہ لاوارث ہے, یہ نادار ہیں, ہمیں کھانا چاہیے ان کے لیے. وہ کھانے تو لے آتے ہیں, لیکن خدا کی قسم بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن لوگوں کے نام پر وہ چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچتے. تو ہم کیا ان بچوں کے بارے میں کیا سوچ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ گرلز گائیڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہماری بچیوں کے لیے کوئی ایسا اسکول ہے کہ جو گرلز اسکول ہو جہاں پر اسے پراپر ایجوکیشن ملے؟ میری بیٹی, میں نے اسے ہزاروں روپے دے کر گھر پہ ایک ٹیچر اپوائنٹ کیا, میں اسے اسکول نہیں بھیجتا ہوں. مجھے کو ایجوکیشن سسٹم سے الرجی ہے. میں گو کہ ایک دنیا دار سا آدمی ہوں, لیکن میری بچی میرے گھر میں انگریزی زبان میں بات کرتی ہے, اور جب اسے ضرورت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو, لیکن ہمارے ارد گرد, ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر کوئی بہترین کیا کوئی گرلز اسکول ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہمارے پرائیویٹ اسکولز کا کمال, کیا ہی کمال کیا, جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے. انہیں صرف فیس سے مطلب ہے, انہیں مال و اسباب سے اور پیسوں سے مطلب ہے کہ انہیں فیسز مل جائیں, بچے کو کیا تعلیم دینی ہے, کیا تربیت دینی ہے, تھوڑی فیسیں رکھیں, زیادہ فیسز رکھیں, 2-4 ہزار 5,000 روپے میں ایک ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ ٹیچر کیا 30 بچوں کو یا 40 بچوں کو ایجوکیٹ کرے گا؟ آپ کون سے سیکشنز الگ الگ کر سکتے ہیں کہ بوائز سیکشن الگ کریں اور گرل سیکشن الگ کریں؟ چونکہ ہمیں بزنس کرنا ہے, 120 گز کے پلاٹ کے اندر ہم ایک اسکول قائم کر دیتے ہیں, نہ ہمارے بچوں کو کھیل کود کا کوئی ماحول دیا جاتا ہے. ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ اسکاؤٹس کو جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں اسکاؤٹ ہوا کرتا تھا, جمہوریز اور کمبوریز کروائی جاتی تھی, کیمپنگز کروائی جاتی تھی. ابھی حافظ صاحب سے میری پچھلے دنوں گفتگو ہوئی سحری کی ایک انتظام کے موقع پر, تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں اور میں گھروں تک پہنچ رہا ہوں, وہ تمام تر چیزیں متروکہ لے کر, کہ جو چیزیں ہم سے متروک ہو چکی ہیں ہم ان چیزوں کو لے کر گھروں تک جائیں, ہم NCC کو کالج میں واپس نافذ کریں. ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں ڈکیتی کرنے کے لیے یا کسی سیاسی بدماشی کے لیے تو ہاتھ میں پستول دے دی جاتی ہے, لیکن بارڈر پر لڑنے کے لیے ایک G3 کو کس طرح سے لوڈ کیا جاتا ہے اسے ہرگز معلوم نہیں. کہ مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے بہترین گھوڑے اور چمکتی ہوئی تلوار ہر لمحے تیار رکھیں. آج ہم جب انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کالج اور یونیورسٹیز کی بچیاں, اسکولوں کی بچیوں کو ایئر گنز دیے جاتے ہیں, انہیں نشانے بازی سکھائی جاتی ہے. وہ آیت ہے نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, کہ یہ آیت مومن تمہارے لیے تو اتری تھی کہ نبی علیہ السلام نے یوں کنکریاں اٹھائی تھی اور کفار کی طرف ان کی آنکھوں میں ڈال دی تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی, اور آج وہ آنکھوں میں ہم اپنی دھول جھونکتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ آرمی میں نہ چلا جائے, ہمارا بچہ لا انفورسمنٹ میں نہ چلا جائے, ہمارا بچہ پولیس میں نہ چلا جائے, وہ رشوت خور ہو جائے گا. اگر پولیس رشوت لیتی ہے تو دیتا کون ہے؟ کیا آپ نے نہ دینے پر کبھی اصرار کیا؟ ہم بہت ساری جگہوں پر ذمہ دار ہیں, ہم بہت ساری جگہوں پر قصوروار ہیں, کیونکہ یہ ایک میوچول گیدرنگ ہے. ہم سب یکجا ہیں یہاں پر, ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اور آج جو شاہد معین بھائی اور ہماری شیخ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے
شاہد بھائی نے مجھے کہا کہ حسن بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ایک پروگرام آرگنائز کریں اور جتنے بھی ممکنہ حد تک NGOs ہیں ہم ان کو یکجا کریں، یہاں پر ہم ان کو اکٹھا کریں. تو پھر میں نے ان سے کہا مجھے پھر اجازت دے کہ میں اپنے دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ تمام تر افراد اور حضرات کی NGO کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. آپ جب بھی مجھے حسن امام کو اور حسن امام کے 2-2,500 نوجوانوں کو آواز دیں گے، میں ہر ایک آپ کی تحریک اور تنظیم اور NGO کا حصہ ہوں. آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی میں شیخ ویلفیئر ٹرسٹ، محبان کراچی، آواز پاکستان اور دیگر ہمارے جتنے بھی افراد کار ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور پاکستان کی اس المیے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور بالآخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. گفتگو تو بہت ہے میرے پاس لیکن وقت بہت تھوڑا ہے. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم 11 بجے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرے کسی ساتھی کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو آپ میری بات کو دل پر گرا نہ لیں. ایک سچ اور حق سمجھ کر اسے قبول کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں اگر کوئی بات ہے جو ہمارے اندر کوئی ایسا جذبہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خطائیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر آپ نیکی کا جذبہ لے کر نکلے ہیں اور کوئی خطا ہو جائے تو بے شک اللہ ہی تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اور ہمارے ملک کے ایک ہیرو، ہمارے ابھی PIA کے شہید پائلٹ کے لیے بڑے الزامات کہ وہ پائلٹ ذمہ دار ہے. 1000 گھنٹے فلائنگ کرنے والے ایک سینئر ترین پائلٹ جس کو فلائنگ کا اتنا تجربہ ہے کہ جو کسی فلائٹ آپریشن آفیسر کو نہیں ہو سکتا، جو کسی بھی سول ایویشن کے بندے کو نہیں ہو سکتا، جو کسی ATC ایئر ٹریفک کنٹرول کے بندے کو نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا ایک ایسا پائلٹ جو آپ کے پاکستان کی شان تھا. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمرجنسی لینڈنگ کریں. کیا اس کمپیوٹرائز جہاز کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے وہیل گیئرز نہیں کھل رہے؟ آپ نے اسے کیوں اجازت دی کہ آپ اسے ایمرجنسی لینڈ کریں؟ جب آپ اسے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے حکم دے دیتے ہیں اور وہ جب رن وے پر آتا ہے اور اس پہ گرج پیدا ہوتی ہے اور انجن ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے جاتا ہوں واپس. اور دوبارہ اسے کہا جاتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ کریں، وہ دوبارہ لینڈ کرتا ہے. وہ تصاویر آپ کو سوشل میڈیا پر بے شمار جگہوں پر مل جائیں گی کہ آپ کے رن وے کے اوپر خراش موجود ہے اور اس کا فیول اینڈ ہو جاتا ہے. جب اس کا فیول اینڈ ہو جاتا ہے تو وہ جہاز آپ کے علاقے ایک ایسے علاقے سے گزر رہا ہے کہ جو ہمارے اس حساس اداروں کا علاقہ ہے. آپ نے کس طرح سے وہاں پر 8 منزلوں کی اجازت دی؟ کہاں چلا گیا تھا آپ کی عمارتوں کا نظام بنانے والا وہ سسٹم کہ آپ ایک باتھ روم بنانا چاہیں تو فوراً آ جاتے ہیں SPCA والے کہ گراؤ جی اس کو گراؤ، نہیں گراتے ہو نقشہ پیش کرو. 100 طرح کی تعویلات آپ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. کہاں چلے گئے تھے وہ لوگ؟ تو آپ ذرا غور کریں، ذرا گفتگو کریں، ذرا بات کریں کہ پاکستان کے اندر سول ایویشن کے اندر کتنے نااہل ترین لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. انہیں کچھ بھی نہیں آتا. اگر کوئی MBA کر کے آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے سبجیکٹ میں تم نے MBA کیا تو وہ کہتا ہے میتھمیٹکس. یار what the hell کہ ایک شخص MBA کر کے آتا ہے سول ایویشن کے اندر اور اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ MBA ہیں، آپ کا سبجیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا میتھمیٹکس. ایسے لوگوں کو سول ایویشن میں PIA کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے. لیکن ہماری واحد ایئر لائن ہے دنیا کی بہترین پاکستان ایئر لائن. میں اس کے تمام تر شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس پائلٹ کو ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریب رحمت فرمائے. آپ جیسے پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلی کوچوں میں لوگ بٹھا رکھے ہیں کہ جو ایوان میں تو آپ کی مخالفت میں بات کرتے ہوں گے آپ کے خلاف، لیکن سچے پاکستانی آج بھی گلیوں اور محلوں سے تحریکیں اٹھانا جانتے ہیں. جب وہ گلیوں اور محلوں سے پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان کے بگڑتے ہوئے نظام کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہدائے PIA کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کی بلندی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف کی جانے والی بدنامیوں کو نیک نامیوں سے بدل دے. اور اللہ
ہم لوگوں میں سے اور خدارہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو کمیشن کی ایگزامز کی طرف لے کے جائیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بہت بنا لی، آپ جائیں، آپ کے بچے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، آپ کا A1 گریڈ سے پاس ہونے والا بچہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انٹر ایک اٹیمپٹ میں وہ کلیئر کر جائے، حتیٰ کہ 8 اٹیمپٹ کے اندر بھی اس کو تمام مواقع ختم کر دیے جاتے ہیں صرف فیسیں جمع کرنے کے لیے۔ کیا یہ پاکستانی قوم صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ ان اداروں کو، ان حکومتی اراکین کو جس کو ووٹ دے کر وہ منتخب کرتی ہے، وہ مزے لینے کے لیے، اقتدار کے مزے لینے کے لیے انہیں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہم جیسے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں اور وہ کام کریں جو ان حکمرانوں نے کرنا تھا؟ تو لمحہ فکریہ ہے، اپنے نیکی کے کام کو ضرور جاری رکھیں، لیکن پاکستان کی ایک آواز بن کر ہر وقت رہنا ہے۔ آپ نے ہر لمحے، آپ کہیں بھی کھڑے ہو، بلا خوف و خطر اپنی ذات کے اندر آپ نے ایک تحریک بن کر چلنا ہے، اپنی ذات کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان بن کر چلنا ہے کہ بے شک حکم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ جس دن ہم قلب سے مومن ہو جائیں گے، کائنات ہم سے ڈرنے لگ جائے گی، یہ باطل نظام ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، ہمارا ہر ایک بندہ پریشان ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا یار بڑی پریشانی ہے۔ آج اس لاک ڈاؤن کے بعد بازار کھلتے ہیں، بازاروں کے اندر ہم 1000 2000 3000 افراد کا رش دیکھتے ہیں۔ کراچی کی آبادی 40 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اس بازاروں کو، رش کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا وہ تو تھوڑے لوگ تھے، دلیل تھے، وہ قلت میں تھے۔ جو زیادہ لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں موجود تھے، اور وہ خبریں دیکھ دیکھ کر ترس رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال ہوتا، ہمیں بھی تنخواہیں مل گئی ہوتی، تو ہم اس انتظار میں نہ ہوتے کہ آج ہمارے بچے بھی نئے جوڑے پہن لیں۔ تو بہرحال آپ نے جن لوگوں تک یہ تمام تر چیزیں پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ میں اپنے تمام تر احباب، اپنے تمام تر دوست، تمام NGOs اور میرے تمام نوجوان جو اورنگی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن سے باہر، حتیٰ کہ اب تو پاکستان سے بھی باہر، وہ تمام نوجوان میرے ساتھ یکجا اور اکٹھا ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑی آفر کرتے ہیں کہ آپ ہم سے کروڑوں روپے فنڈ لے لیں، تو میرے احباب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام صرف اور صرف ذہن سازی کرنا ہے۔ حسن امام نے اپنے تمام تر اکاؤنٹس خالی کر دیے، حسن امام کے بیٹے حمزہ حسین شاہ نے اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر دیا، حسن امام کی بیوی نے اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر دیا۔ مجھے رقم کی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی تمام تر زمینوں کی فصلیں اپنے مزاروں پر معاف کر دی کہ اس لاک ڈاؤن میں مجھے تم سے ایک دانہ گندم کا نہیں چاہیے، مجھے تم سے ایک دانہ کپاس کا نہیں چاہیے۔ کیا ہم سب مل کر یہ نہیں کر سکتے؟ کرنے کے کام وہ جو حکمرانوں کے کرنے کے وہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں حکمرانوں کے ایوانوں کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے اپنے فورمز کے اوپر آواز اٹھانی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پیسوں سے دیا ہوا پانی جو ہمیں بل کی صورت میں ملتا ہے، آج اس کے کنیکشنز کو کاٹ کے اور ایک بڑے سے ہائیڈرنٹ سے نکال کے اسے ٹینکرز میں ڈال کے واپس ہمیں بھیجا جاتا ہے۔ ہم اپنا ہی پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ قوم لوط پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اے حکمرانوں سنو، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اس بات کے لیے، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے کہ آج جو تمہارا جو رد عمل ہے، جو تمہارا کردار ہے، وہ اتنا بدترین ہے۔ 70 سالوں کے اندر میرے تمام حکمران، آپ کے وہ کردار اتنے رذیل اور اتنے ذلیل ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ میں اس کی تشبیہ دیتا ہوں کہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے ایک شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں کا ایک گنڈا ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر مسافر کے سر پر دے مارتا ہے، مسافر کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ وہ ظالم کہتا ہے میں نے یہ پتھر اٹھا کر اپنی انرجی تجھ پہ ویسٹ کی ہے، یہ پتھر تجھے لگا ہے، پتھر اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز بھی آئی ہے، حتیٰ کہ تیرا سر پھٹ گیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ دے، مجھے اس کی اجرت دے، مجھے اس کا معاوضہ دے، مجھے اس کی اجرت دے۔ ایک دکاندار اپنے دکان پر کھڑا سودا بیچ رہا ہے، ایک ظالم اس کی دکان پر آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے یہ مال کتنے کا دیا؟ کہا 10 روپے کا۔ نہیں 5 دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ نہیں 5 بھی زیادہ ہے، 2.5 دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے 2.5 میں لے لو۔ نہیں 1 روپے میں لیتا ہوں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے 1 روپے میں نے لے لیا۔ کہا ہاں لے لیا۔ یہ دکان تیری کتنے کی ہے؟ یہ دکان 5000 کی ہے۔ چل 5000 میں دکان بھی لے لی۔ کہا لے لی۔ کہا یہ دکان اب میری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں
کود کر کاؤنٹر کے باہر گیا, اسے گریبان سے باہر پاڑ کر پھینک دیا. وہ پتھر لگا ہوا نوجوان جو کسی دوسری سلطنت سے آیا تھا, وہ دکاندار جس کی دکان تھی, قوم لوط کے ایک بدماش نے اس کی دکان پر قبضہ کر لیا. وہ قاضی اور حاکم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کرو, اس نے میرے سر پر پتھر مارا ہے, مجھے اس کا قصاص چاہیے. وہ ظالم سے پوچھتا ہے حکمران کہ کیا کیا؟ اس نے کہا پتھر اٹھایا, اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر مارا بڑی زور سے, میرے ہاتھ کی قوت صرف ہوتی ہے اس کے اندر, اور وہ پتھر اس کے سر پر لگتا ہے, ایک ٹاخ کی آواز آتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے. کیا یہ مزدوری نہیں ہے؟ تو وہ حکمران, وہ حاکم, وہ جج کہتا ہے کہ ہاں بے شک تو نے مزدوری کی ہے, اے نوجوان اس کی مزدوری اسے دے دے. کیا آج ہماری عدالتوں کے وہی حالات نہیں ہیں؟ وہ شخص جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ میں اس دکان کا مالک تھا, میری دکان پر یہ قابض ہو گیا. کہا کیسے قابض ہوا؟ سودا 10 کا تھا 5 میں طے ہوا, 5 کا تھا 1 میں طے ہوا. وہ سودا میں نے لے لیا اور لینے کے اسے دے دیا, اور دینے کے بعد میں نے کہا دکان کتنے کی؟ اس نے کہا 5000 کی. کہا 5000 میں دکان بھی میں تیری لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے دکان دیتا ہوں. میں نے کہا دکان تیری ہوئی. اس نے کہا دکان میری ہوئی, لیکن بغیر پیسے کے قابض ہو گیا. تو جج نے کہا جب تو نے کہا تیری ہوئی تو پھر تیری ہوئی. ہم اس نظام میں جی رہے ہیں, خدا کی قسم ہم اس بدترین نظام میں جی رہے ہیں کہ ہم یہ 1 کروڑ روپے کا مکان آپ کے ایم پی اے نے خریدا ہے, اور اس سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے لیا تو وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے, میرے کزن نے لیا. یہ آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں, اس کی تحقیقات موجود ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے شواہد, بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اپنے ووٹوں سے اپنے سروں پر پتھر مارنے کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم اپنی دکانوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں ووٹ دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں. یقیناً ایسے لوگوں کو آئندہ ووٹ دینے پر ہم گناہگار ہی ٹھہریں گے, اور جب ہم گناہ کے ساتھ کسی کام کو کریں گے تو اس کا بدل ہمیں ایسے ہی حکمرانوں کی صورت میں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے. میرے اگلے کچھ پلانز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پلان میرا نہیں ہے, یہ پلان میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی اہلیت رکھتا ہے تو اس پلان کو کریں. آپ کے گلی محلے علاقے میں کوئی بھی پارک یا گراؤنڈ خالی ہے تو وہاں پر ایک کرکٹ پچ بنوا دیں, علاقے کے بچوں کو موٹیویٹ کریں, کرکٹ ٹیم بنا دیں, اس کا ایک نام رکھ دیں, بچوں کو گیدر کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جو تشریف لائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ایک عمل جو سب سے مماثلت رکھتا تھا وہ بکریاں چرانا تھا, تاکہ وہ گیدر کر سکیں, چیزوں کو اکٹھا کر سکیں. چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیجیے, انہیں گیمنگز کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ منشیات سے دور ہو سکیں. انہیں ہیلدی انوائرمنٹ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں, اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں, اور اپنے بچوں کی ذہنی طور پر آپ گھر میں تربیت کریں. اگر آپ نے اپنے گھر میں ان کی تربیت کر دی تو یقیناً آپ جیسے وہ بہترین بچے شمار ہوں گے قوم کے اندر. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یقیناً میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا ہے, اور آپ سے بہت ساری اپنی جو میری دل کی خواہشات ہیں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی ہر ہیلدی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ حسن امام اپنے 2000 نوجوانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سب سے چاہوں گا کہ میرے نعرے کا جواب دیں, پاکستان زندہ باد.